بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر یعنی کلاس 11ویں جماعت کا لیکچر ہے، اور آج جو سیکشن جیم ہے، جس کو ہم حصہ جیم یا سیکشن سی کہتے ہیں، اس کا جو آخری سوال ہوتا ہے 5 نمبر کا، آج ہم اس کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ اکثر بچے جو ہے اس حوالے سے تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کیسے لکھیں گے، کس طرح لکھیں گے، اور یہ حصہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بڑے کنفیوز اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو بس بتایا جاتا ہے کہ خط یہ ہوتا ہے، خط یہ ہوتا ہے، اور یہ اس عنوان پہ آپ خط یاد کر کے آئیں۔ خط یاد کرنے کا چیز نہیں ہے، بلکہ خط یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ باقاعدہ اس کو خود لکھیں گے، مشق کریں گے، اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی۔ سمجھنے کا چیز ہے خط۔ تو ویسے خط کا اگر ہم پس منظر بتائیں، تاریخ بتائیں، اردو ادب میں خط کو کب ادبی صنف کا درجہ ملا ہے، تو یہ بات ایک اضافی بات ہے، وہ آپ کو بتا دوں کہ وہ خطوط غالب سے باقاعدہ طور پر خط کو ادبی صنف کا درجہ ملا ہے۔ انہوں نے اردو کے جو مشکل نثر کے جو انداز یا اسلوب تھا، جس میں فارسی اور اردو کی عربی کی مشکل تراکیبیں ہوتی تھیں، ان تراکیبوں سے انہوں نے اجتناب کیا اور خط کو سیدھا سادہ انداز انہوں نے دیا۔ اور یہاں تک کہ خطوط غالب کی خصوصیات یہ ہیں کہ ان کے خطوط جب کوئی پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ غالب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی دو لوگوں کا آپس میں جو ہے گفتگو کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ پڑھنے والا قاری یہ سمجھتا ہے کہ گویا غالب مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ اتنا خوبصورت انداز غالب کا تھا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ خط ادبی صنف کا جو درجہ ہے وہ کب ملا ہے، تو وہ غالب کے خطوط کے بعد اور غالب کے خطوط سے ملا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس خط لفظی معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں لکیر کھینچنا، یا جو ہم داڑھی کے خط بناتے ہیں اس کو بھی خط کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لکیر کھینچنے کو بھی خط کہتے ہیں۔ لیکن یہاں خط کے جو اصطلاحی تعریف ہے وہ میں نے لکھی ہوئی بورڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تحریر جس کے ذریعے اپنے خیالات و واقعات، خیالات، خواہشات اور جذبات سے دوسروں کو آگاہ کر کے انہیں اپنا شریک کار اور ہم خیال بنانے کی خواہش ظاہر کی جائے، اسے خط کہتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ تحریری انداز میں جب آپ کسی اپنے دوست، احباب یا کوئی کاروباری جو بھی کام ہے اس کے لیے آپ اپنی بات ان تک پہنچاتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے زمانے میں خطوط کا سہارا لیا جاتا تھا۔ اور خط کہ اگر ہم کسی اور پہلو پر بات کریں تو خط کو نصف ملاقات بھی کہتے ہیں۔ یعنی آدھی ملاقات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو ہم روبرو کسی سے نہیں کر سکتے ہیں بعض اوقات، تو وہ خط کے ذریعے سے بڑی آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہیں۔ تو ایک خط کا یہ پہلو بھی ہے۔ اور خط کا جدید جو انداز ہے، آپ جی میل، ای میل آپ دیکھیں، یا واٹس ایپ وغیرہ پہ آپ تحریر بھیجتے ہیں، یا میسنجر وغیرہ ہوا ہو، وہ بھی ایک تحریری انداز ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو پرانا انداز تھا، قدیم انداز تھا، وہ خطوط کے ذریعے سے تھا۔ بہت سارے شعراء نے خط کے لفظ کو کیا نام ہے کہ شعری انداز میں یا اپنے شعروں میں خط کا ذکر کیا ہے۔ اور جس طرح ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ آ تو جاؤں مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے اشعار ہیں جن میں خط کا ذکر ہوا ہے۔ داغ دہلوی کہتے ہیں تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ خط جو ہے وہ کب سے اس کا رواج ہے، بہت قدیمی رواج ہے۔ اردو ادب میں جو خط کب آیا ہے اس حوالے سے میں نے بات کی ہے۔ خط کی تعریف میں نے بتا دی ہے۔ اب خط کی اقسام ہے۔ ہمارے جو نصاب میں ڈائریکٹ یہ بتایا ہے کہ خط کی 3 اقسام ہیں، کہ کاروباری یا تجارتی خطوط، اچھا دفتری یا سرکاری خطوط، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسمی خطوط۔ یہ 3 انداز یا نجی خطوط
یہ 3 اقسام بتائی ہیں۔ وہ تو آپ سے جب پوچھا جائے گا امتحانی نقطۂ نظر سے خط کی کتنی اقسام میں، تو آپ نے 3 ہی بتانی ہے۔ یہاں میں نے باقاعدہ طور پر اس کی تقسیم کی ہوئی ہے آپ کے علم میں اضافے کے لیے، کہ خط کے بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں۔ ایک کو ہم رسمی خطوط کہتے ہیں جس کو انگریزی میں فارمل لیٹرز کہتے ہیں، اور دوسرے کو غیر رسمی خطوط جس کو انفارمل لیٹرز کہتے ہیں۔ اب غیر رسمی خطوط کی باقی اقسام نہیں ہیں، رسمی خطوط کی باقی اقسام ہیں۔ اب غیر رسمی کیا ہے اس پر بھی بات کروں گا، لیکن پہلے رسمی خطوط پر بات کروں۔ رسمی خطوط مطلب رسم سے نکلا ہے، وہ خطوط جو آپ کسی رواج، کسی قانون یا کسی ایک خاص اسلوب کے ذریعے سے جو آپ خط لکھتے ہیں اسے رسمی خطوط کہتے ہیں۔ رسمی خطوط کی پھر 3 اقسام ہے، ان میں سے عمومی خط ہے، کاروباری خط ہے اور سرکاری خط ہے۔ عمومی خط جرنل لیٹرز ہوتے ہیں، اس میں آپ جو ہے کسی کو آپ کیا نام ہے کہ ویسے کوئی بات کرنی چاہتا ہے، یا کوئی خطوط کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، یا آپ عمومی خط میں جرنل باتیں ہوتی ہیں، آپ کسی دوست احباب سے ویسے آپ کوئی گفتگو کرتے ہیں، اسے عمومی خط کہتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات وغیرہ ہے، اس کا جو آپ ذکر کرتے ہیں، بلاوا کرتے ہیں، اس حوالے سے خط لکھے جاتے ہیں۔ کاروباری خط جو ہے وہ بزنس لیٹرز ہیں، آپ کسی تجارتی معاملے میں آپ کسی کو خط لکھتے ہیں، اپنے ان چیزوں کے تفصیل یا ان کی قیمت یا اس کی خصوصیات بتاتے ہیں، یا کوئی اور معاملات ہوتے ہیں تجارتی، اس حوالے سے یہ بزنس لیٹر لکھے جاتے ہیں۔ سرکاری خط کیا ہوتا ہے؟ تو سرکاری خط اس کو آفیشیل لیٹرز کہتے ہیں، اور آفیشیل لیٹرز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قانونی خط ہوتے ہیں، اس میں آپ سرکاری یا دفتری دونوں طرح کے خط ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں خط کے حصے کی طرف، کہ خط لکھنے کے کتنے حصے ہوتے ہیں جو یہ رسمی خطوط ہیں ان کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ غیر رسمی خطوط کیا ہیں، یعنی وہ خطوط جس میں آپ اپنے قریبی دوست، محبوب، کسی سے بھی جب آپ رسم سے ہٹ کر غیر رسمی انداز میں اپنے جذبات و احساسات کو آپ کھل کر اظہار کرتے ہیں، اسے غیر رسمی خط کہتے ہیں۔ خط کے حصے کتنے ہیں آپ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، تو مقام روانگی اور تاریخ ہے، القاب ہیں، نفس مضمون ہے، اختتام ہے، مکتوب کا نام ہے، اور مکتوب الیہ کا نام ہے۔ مکتوب کا نام مطلب مکتوب نگار کا نام، میں نے یہاں وہ لفظ نہیں لکھا ہے، مکتوب نگار کا نام، یعنی مکتوب نگار کا نام ہے اور مکتوب الیہ کا نام۔ مکتوب نگار اور مکتوب الیہ کیا ہے، ہم خاکے میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ یہ میں نے خاکہ بنایا ہوا ہے، خط کا اسکیچ بنایا ہوا ہے کہ آپ خط لکھیں گے تو آپ ایسے لکھیں گے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ بات بہت یاد رکھنے کی ہے کہ خط ہمیشہ امتحانی پرچے میں نئے صفحے سے خط اور درخواست کا آغاز کریں گے، کبھی بھی آپ آدھے سے خط کا آغاز نہیں کریں گے، کیونکہ پھر خط کا جو پیٹرن ہوتا ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو مقام روانگی اور تاریخ دیکھیں، یعنی کب یہ امتحانی کمرہ، یعنی مقام، یعنی یہ جو امتحانی کمرہ ہے، آپ خط کہاں سے بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا گھر کدھر ہے، ابٹاباد سے بیچتے ہو تو میں ابٹاباد لکھوں گا، لیکن امتحان میں ہم یہ چیزیں نہیں لکھ سکتے، وہاں پر ہم امتحانی کمرہ لکھیں گے، اور تاریخ کیا ہے جو وہ تاریخ لکھیں گے، یعنی تاریخ لکھنے کا انداز بھی یہ ہو، یعنی دوسری طرح ہم 2 نہیں لکھیں گے، 2 جولائی 2026 ہے۔ اور یہاں پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ القاب کا ہے۔ القاب کہتے ہیں جس نام سے آپ خط والے کو بلاتے ہیں اسے القاب کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ پیارے، آپ آگے اگر بھائی ہے تو بھائی لکھیں گے، دوست ہے تو دوست لکھیں گے، محبوب ہے تو آپ اس کے لیے جو لفظ پکارتے ہیں آپ وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ سلام کریں گے، یا یہ آپ کا اپنا وہ ہے، سلام کرے یا نہ کرے، آپ کا انداز کیا ہے خط کا آغاز کرنے کا، وہ آپ کا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم کہیں گے، یہ بار بار یہ ضرورت نہیں ہے کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس حوالے سے بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نفس مضمون ہے۔ نفس مضمون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خط کس موضوع پر لکھتے ہیں، آپ کا عنوان کیا ہے خط لکھنے کا، تو اس حوالے سے آپ نے خط لکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نفس مضمون یہ ہے کہ آپ خط میں کیا لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 4 5 6 لائنیں، جتنے بھی خط ایک صفحے سے زیادہ نہ ہو، زیادہ کرو تھوڑا 1.5 صفحہ، لیکن وہ بھی نہیں، ایک صفحے کے اندر خط کا ہونا ضروری ہے۔ تو نفس مضمون آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے اختتام۔ اب اختتام یہ ہے کہ بھئی آپ نے جن الفاظ کے ذریعے سے اپنے خط کا خاتمہ کرنا ہے،
آپ اس حوالے سے مثال کے طور پر آپ وسلام بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ جو ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خوش و خرم رکھے، جو آپ کو مناسب لگتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وسلام لکھنا ہے۔ اچھا یاد رکھیں السلام علیکم میں بعض بچے یہ لام نہیں لکھتے، ڈائریکٹ سین سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر یا بعض لوگ بیچ میں واؤ ڈالتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا وسلام میں بھی یہ صرف سین سے نہیں ہوگا بلکہ الف لام پہلے آئے گا۔ یہ کیوں آتا ہے اس حوالے سے کافی گفتگو ہماری پہلی بھی ہوئی، انشاءاللہ پھر میں کسی موقع پر کروں گا۔ پھر آپ نے دعا گو یعنی دعا میں چاہتا ہوں، اچھا مکتوب نگار کا نام لکھنا ہے، لیکن یہاں لکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ امتحانی کمرے میں یا امتحانی پرچہ دیتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو یہ ہے مکتوب الیہ کا نام، یعنی جس کے لیے آپ خط لکھتے ہیں اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں، جس کے نام اس کا آپ نے پتہ لکھنا ہوتا ہے، شہر گاؤں کہ وہ کہاں کا ہے، آپ نے بس الف ب جیم لکھنا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس 5 نمبر والا جو حصہ ہے اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اور کبھی اگر آپ کو دفتری قانونی سرکاری یا آپ کو کسی اور معاملے میں خط لکھنا پڑے تو آپ کو کوئی مشکل درپیش نہ ہو اور آپ آسانی کے ساتھ بلا جھجک خط لکھ سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔